بسم اللہ الرحمن الرحیم فصل فیما یوجب قطع الصلاۃ، یہ فصل ہے ان چیزوں کے بیان میں جو چیزیں نماز توڑ دینے کو واجب کر دیتی ہیں، یعنی اس میں ایسی چیزوں کا بیان ہوگا جن چیزوں کی وجہ سے نماز توڑ دینا واجب ہو جاتا ہے۔ یجب قطع الصلاۃ باستغاثۃ ملہوف بالمصلی، نماز کو توڑ دینا واجب ہو جاتا ہے نمازی سے کسی مظلوم کے فریاد کی وجہ سے، مدد مانگنے کی وجہ سے، یعنی کوئی شخص نماز پڑھ رہا ہو، نماز پڑھنے کی حالت میں کسی مظلوم شخص نے اس نمازی سے مدد مانگی تو اس کے لیے نماز کو توڑنا واجب ہو جاتا ہے اس نمازی کا۔ لا بندائی احد ابویہ، نمازی کے والدین میں سے کسی ایک کے آواز دینے کی وجہ سے نہیں، یعنی جو نماز پڑھ رہا ہے اس کے والدین میں سے کوئی اگر اس کو کسی کام کا حکم دے یا کسی کام کے لیے اسے بلائے تو اس کے لیے نماز کو توڑنا واجب نہیں ہوتا ہے، نہ ہی جائز ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر وہ یہ جان کر کے بلا رہے ہیں کہ وہ نماز پڑھ رہا ہے تو اس کے لیے نماز توڑنا جائز نہیں۔ وَيَجُوزُ قَطْعُهَا بِسَرْقَةٍ مَا يُسَاوِي دِرْهَمًا وَلَوْ لِغَيْرِهِ، اور نماز توڑنا جائز ہو جاتا ہے چوری کی وجہ سے جو کہ 1 درہم کے برابر ہو، اگرچہ وہ کسی دوسرے شخص کا ہو، یعنی نماز پڑھ رہا ہو کوئی شخص اور نماز پڑھنے کی حالت میں اس کے سامنے کوئی دوسرا چوری کر رہا ہو کسی کے سامان کو، چاہے وہ اس نمازی کا خود کا سامان ہو یا کسی اور کا سامان ہو، ٹھیک ہے، تو اس کو چور چوری کر رہا ہو اور جس چیز کو چور چوری کر رہا ہے وہ چیز 1 درہم سے برابر ہے یا 1 درہم سے زیادہ ہے، اس کی قیمت جو ہے وہ 1 درہم کے برابر ہے یا پھر 1 درہم سے زیادہ کی قیمت ہے، تو اس کے لیے نماز کو توڑنا جائز ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، وہ چاہے تو نماز کو توڑ سکتا ہے اگرچہ وہ مال کسی اور کا ہے۔ وخوف ذئب علی غنم او خوف تردی اعمی فی بئر ونحوہ، اور بکری پر بھیڑیے کا خوف یا پھر اندھے کے کنویں میں گر جانے کا خوف یا اس کے مثل، یعنی یہ سب چیزیں بھی نماز توڑ دینے کو جائز کر دیتی ہیں، جیسے کہ کسی نمازی کو اس بات کا خوف ہو کہ بکری کو بھیڑیا لے جائے گا اور اسے مار ڈالے گا تو اس کے لیے نماز توڑنا جائز ہو جاتا ہے۔ ایسے ہی نمازی کو اس بات کا خوف ہو کہ اندھا شخص کنویں میں گر جائے گا تو بھی اس کے لیے نماز توڑنا اور اس کو بچانا جائز ہے اس کے لیے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے مثل کوئی دوسری چیزیں جس میں کسی کو تکلیف پہنچنے، کسی کے ہلاک ہو جانے کا خوف ہو تو ایسی صورتوں میں بھی نماز توڑنا اس کے لیے جائز ہو جاتا ہے نمازی کے لیے۔ وَإِذَا خَافَتِ الْقَابِلَةُ مَوْتَ الْوَلَدِ وَإِلَّا فَلَا بَأْسَ بِتَأْخِيرِهَا الصَّلَاةَ وَتُقْبِلُ عَلَى الْوَلَدِ، اور جب قابلہ کہتے ہیں دایا کو، جو بچوں کی پیدائش کراتی ہے گھر میں، اس کو قابلہ کہتے ہیں، اور دایا کو جب خوف ہو بچے کے موت کا تو اس وقت اس کے لیے بھی نماز کو توڑ دینا جائز ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، اس کا عطف بھی اسی پر ہے، یہ جزو پر۔ تو دایا کو جب بچے کے موت کا خوف ہو، بچے کی موت کا خوف ہو تو اس کے لیے نماز توڑ دینا جائز ہو جاتا ہے، اس کے لیے جائز ہے نماز توڑ کر کے اس بچے کی، اس کی پیدائش کا خیال رکھیں، ٹھیک ہے۔ وَإِلَّا فَلَا بَأْسَ بِتَأْخِيرِهَا الصَّلَاةَ وَتُقْبِلُ عَلَى الْوَلَدِ، ورنہ اس کے لیے کوئی حرج نہیں ہے نماز کو مؤخر کرنے میں اور وہ بچے کی طرف دھیان دے، ٹھیک ہے، اپنی توجہ بچے کی طرف رکھے، یعنی اگر بچے کی موت کا خوف نہیں ہے لیکن کسی اور دوسری چیز کا، یا کہ اگر وہ ابھی نماز پڑھنے لگے تو بچے کو یا پھر اس کی ماں کو کوئی تکلیف ہو جائے تو اس کے لیے جائز ہے کہ اپنی نماز کو وہ بعد میں پڑھے اور ابھی جو اپنا دھیان ہے وہ بچے کی طرف رکھے، ٹھیک ہے۔ وَكَذَا الْمُسَافِرُ إِذَا خَافَ مِنَ اللُّصُوصِ أَوْ
قطاع الطریق جاز لہ تاخیر الوقتیتی. اور ایسے ہی مسافر کو جب چور کا خوف ہو، لصوص لسن کی جمع ہے، اس کا معنی چور. جب مسافر کو چوروں کا خوف ہو یا ڈاکوؤں کا خوف ہو تو اس کے لیے وقتی طور پر نماز کو مؤخر کرنا جائز ہے. وقتی نماز مؤخر کرنا جائز ہے. یعنی کوئی شخص سفر کر رہا ہے، سفر کرنے کی حالت میں اسے خوف ہے کہ اگر وہ نماز پڑھے گا تو اس کا سامان کوئی چوری کر جائے گا یا ڈاکو اس کا مال لوٹ لے جائیں گے، تو اس نمازی کے لیے اس نماز کو مؤخر کرنا جائز ہے. ٹھیک ہے. اور یہ جو مسافر کی قید ہے یہ قید احترازی نہیں ہے، یعنی اس سے کسی کو نکالنا مقصود نہیں ہے، بلکہ مقتدی کے لیے بھی، یہ مقیم کے لیے بھی حکم یہی ہے کہ اگر اسے کسی چوری ہو جانے کا خوف ہو تو وہ بھی نماز کو توڑ سکتا ہے، اس کے لیے جائز ہے. اور جس طرح اس کے لیے نماز توڑنا جائز ہے ویسے ہی نماز کو مؤخر کرنا بھی جائز ہے، جیسے کہ پیچھے گزرا بھی وَيَجُوزُ قَطْعُهَا بِسَرْقَةٍ. ٹھیک ہے. تو یہ جو ہے مسافر کی جو قید ہے وہ قید احترازی نہیں ہے، قید اتفاقی ہے. اتفاقاً مسافر کے ساتھ ہی ایسا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اسی وجہ سے مسافر کی قید لگا دی گئی ہے، ورنہ یہ قید احترازی نہیں ہے. مقیم کے لیے بھی حکم یہی ہے کہ اگر اسے چوروں کا خوف ہو یا ڈاکوؤں کا خوف ہو تو اس کے لیے بھی اپنی نماز کو مؤخر کرنا جائز ہے. ٹھیک ہے. وَتَارِكُ الصَّلَاةِ عَمَدًا كَسَلًا يُضْرَبُ ضَرْبًا شَدِيدًا حَتَّى يَسِيلُ مِنْهُ الدَّمُ. اور نماز کو جان بوجھ کر سستی کی وجہ سے ترک کرنے والے کو خوب مارا جائے یہاں تک کہ اس سے خون بہنے لگے، اس کا خون بہنے لگے. جو نماز کو جان بوجھ کر صرف سستی کی وجہ سے نماز کو جان بوجھ کر چھوڑے تو اس کی پٹائی کی جائے، اتنی سخت پٹائی کی جائے کہ اس کے جسم سے خون بہنے لگے. وَيُحْبَسُ حَتَّى يُصَلِّيهَا. اور اسے قید کر دیا جائے یہاں تک کہ وہ نماز پڑھنے لگے، یعنی اسے قید میں رکھا جائے، اسے سمجھایا جائے کہ وہ نماز پڑھنے لگے، تو جب تک وہ نماز شروع نہ کر دے تب تک اسے قید سے نہ نکالا جائے. وَكَذَا تَارِكُ الصَّوْمِ رَمْضَانَ. اور ایسے ہی رمضان کے روزے کو چھوڑنے والا، کہ اس کے ساتھ بھی یہی کیا جائے گا، اسے بھی مارا جائے گا، اسے بھی قید میں رکھا جائے گا یہاں تک کہ وہ نماز پڑھنا شروع کر دے. وَلَا يُقْتَلُ إِلَّا إِذَا جَحَدَ أَوْ اسْتَخَفَّ بِأَحَدِهِمَا. اور اسے قتل نہیں کیا جائے گا ان دونوں کو بھی. ٹھیک ہے. ان دونوں میں سے کسی کو بھی قتل نہیں کیا جائے گا مگر جب کہ وہ انکار کر دے، یعنی روزے کا انکار کر دے کہ روزہ کوئی چیز نہیں ہے اور یہ نماز کوئی چیز نہیں ہے. ٹھیک ہے. یا نماز پڑھنا فرض نہیں ہے، یہ ساری چیزیں. تو اگر وہ نماز یا روزے کا انکار کر دے یا پھر ان میں سے کسی ایک کو ہلکا جان لے، اب استخفا ان میں سے کسی ایک کو ہلکا جانے. ٹھیک ہے. تو ایسی صورت میں تو وہ مرتد ہی ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو جب وہ ایسا کر دیتا ہے تو اسے قتل کیا جائے گا، لیکن اس وقت بھی فوراً قتل نہیں کیا جائے گا، اسے کچھ وقت دیا جائے گا، اسے سمجھایا جائے گا. اگر وہ نہ سمجھے تو پھر اس کے بعد اسے قتل کر دیا جائے گا. تو اگر کوئی شخص نماز یا روزے کا انکار کر دیتا ہے یا پھر ان کو ہلکا جان لیتا ہے تو وہ تو کافر ہی ہو جاتا ہے، مرتد. ٹھیک ہے. تو اس کو قتل کرنا جائز ہو جاتا ہے، مگر اس کو سمجھانے کے بعد اس کو اتنا وقت دیا جاتا ہے کہ اتنے وقت میں وہ اس سے باز آ جائے. 3 دن کا وقت. تو اگر اتنے میں باز آ جائے وہ تو ٹھیک ہے، ورنہ پھر اسے قتل کر دیا جائے گا. باب الوتر. وطر کا باب. یہاں سے وطر کی نماز کا بیان شروع ہے. الوتر واجب. وطر کی نماز واجب ہے، وطر پڑھنا واجب ہے. ٹھیک ہے. وہو 3 رکعات بتسلیمۃ. اور وطر کی نماز 3 رکعتیں ہیں ایک سلام کے ساتھ. جس طرح کے مغرب کی نماز ہے ایک سلام کے ساتھ 3 رکعتیں، ویسے ہی وطر کی نماز بھی ایک ہی سلام کے ساتھ 3 رکعتیں ہیں. وَيَقْرَأُ فِي كُلِّ رَكَعَةٍ مِّنْهُ الْفَاتِحَةَ وَسُورَةً وَيَجْلِسُ عَلَى رَأْسِ الْأُولَيَيْنِ مِنْهُ. اور
وطر کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ اور ایک سورت پڑھے اور شروع کی 2 رکعتوں پر وہ بیٹھ جائے، شروع کی 2 رکعتیں مکمل ہونے پر وہ بیٹھ جائے، ٹھیک ہے۔ وَيَقْتَصِرُ عَلَى التَّشَهُّدِ اور تشہد پر اکتفا کرے، یعنی شروع کی 2 رکعتیں پڑھنے کے بعد جس طرح کہا گیا کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ اور ایک سورت، ٹھیک ہے، تو اتنا پڑھنے کے بعد 2 رکعتیں پڑھنے کے بعد وہ بیٹھ جائے اور پھر جب بیٹھے تو بیٹھنے کے وقت صرف تشہد پڑھیں۔ وَلَا يَسْتَفْتِحُ عِنْدَ قِيَامِهِ لِلثَّالِثَةِ اور تیسری رکعت کے لیے اٹھنے کے وقت وہ استفتاح نہ کرے، یعنی ثنا نہ پڑھے۔ جب تیسری رکعت کے لیے اٹھے تو اس میں ثنا نہ پڑھے، ٹھیک ہے۔ وَإِذَا فَرَغَ مِنْ قِرَاءَةِ السُّورَةِ فِيهَا رَفَعَ يَدَيْهِ حِذَاءَ أُذُنَيْهِ ثُمَّ كَبَّرَ وَقَنَّتَ قَائِمًا اور جب تیسری رکعت میں سورت کو پڑھنے سے وہ فارغ ہو جائے تو اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنے کانوں تک اٹھائے، اپنے دونوں کانوں تک اٹھائے، پھر اللہ اکبر کہے اور کھڑے ہونے کی حالت میں ہی دعائے قنوت پڑھے۔ تیسری رکعت کے لیے جب اٹھے تو جب سورہ فاتحہ اور سورت پڑھ لے، اس کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھائے اور اس کے بعد پھر کھڑے ہونے کی حالت میں ہی دعائے قنوت پڑھیں۔ قبل الرکوع رکوع کرنے سے پہلے ہی، کھڑے ہونے کی حالت میں رکوع کرنے سے پہلے ہی وہ دعائے قنوت پڑھے۔ فی جمیع السنۃ پورے سال، یعنی وتر کی نماز جو ہے وہ پورے سال ہے اور اس میں جو دعائے قنوت پڑھنا ہے وہ بھی پورے سال ہی ہے۔ ولا یقنط فی غیر الوتر اور وتر کے علاوہ نماز میں دعائے قنوت نہ پڑھے، صرف وتر کی نماز میں ہی دعائے قنوت ہے، ٹھیک ہے۔ والقنوت معناہ الدعاء اور قنوت کا معنی دعا ہے، یعنی قنوت کہتے ہیں ایک دعا کو، اور وہ دعا یہ ہے، وہو ان یقول اور وہ یہ ہے کہ وہ کہے اللہم انا نستعینک ونستہدیک ونستغفرک ونتوب الیک ونؤمن بک ونتوکل علیک ونثنی علیک الخیر کلہ نشکرک ولا نکفرک ونخلع ونترک من یفجرک اللہم ایاک نعبد ولک نصلی ونسجد الیک نسعی ونحفظ ونرجو رحمتک ونخشى عذابک۔ ان عذابک الجد بالکفار ملحق وصلی اللہ علی النبی وآلہ وسلم۔ یہ ہے دعائے قنوت۔ ترجمہ دیکھیں، اللہم انا نستعینک ونستہدیک ونستغفرک، یا اللہ ہم تجھی سے مدد چاہتے ہیں، تجھی سے ہدایت طلب کرتے ہیں اور تجھی سے مغفرت چاہتے ہیں، معافی طلب کرتے ہیں اور تیری طرف رجوع لاتے ہیں، توبہ کرتے ہیں اور تجھی پر ایمان رکھتے ہیں اور تجھی پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ ونثنی علیک الخیر کلہ نشکرک ولا نکفرک ونخلع ونترک من یفجرک، اور ہر بھلائی پر، تمام بھلائیوں پر تیری تعریف کرتے ہیں، تیرا شکر کرتے ہیں اور تیری ناشکری نہیں کرتے ہیں، اور ہم اس سے الگ ہوتے ہیں اور چھوڑتے ہیں اس کو جو تیری نافرمانی کرتا ہے۔ اللہم ایاک نعبد ولک نصلی ونسجد الیک نسعی ونحفظ ونرجو رحمتک ونخشى عذابک۔ یا اللہ بے شک ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تیرے لیے ہی نمازیں پڑھتے ہیں اور سجدے کرتے ہیں، تیری ہی طرف سعی و کوشش کرتے ہیں۔ نحفظ و نسعی دونوں کا ایک ہی معنی ہے، قریب المعنی ہے دونوں۔ تیری ہی طرف سعی کرتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں۔ نرجو رحمتک ونخشى عذابک، تیری رحمت کی امید رکھتے ہیں، تیری رحمت کے امیدوار ہیں اور تیرے عذاب سے ڈرتے ہیں۔ ان عذابک الجد بالکفار ملحق، بے شک تیرا حقیقی عذاب کفار کو ہی
کفار کے ساتھ ہی ملحق ہے، یعنی کفار کو ہی تیرا عذاب جائے گا، حقیقی عذاب تیرا کفار کو ہی ملے گا۔ وصلی اللہ علی النبی وآلہ وسلم، اور درود و سلام نازل ہو حضور علیہ السلام پر، ان کے آل پر، علیہ السلام کا ترجمہ ہی وسلم، ٹھیک ہے، تو حضور پر ہی درود اور سلام نازل ہو، ان کے آل پر ہو۔ یہ دعائے قنوت مکمل ہو گئی۔ والمؤتم یقرأ القنوت کالامام، اور مقتدی بھی امام کی طرح ہی دعائے قنوت پڑھے، یعنی امام کے ساتھ مقتدی بھی دعائے قنوت پڑھے۔ وَإِذَا شَرَعَ الْإِمَامُ فِي الدُّعَاءِ بَعْدَ مَا تَقَدَّمَ قَالَ أَبُو يُوسُف رَحِمَهُ اللَّهُ يُتَابِعُونَهُ وَيَقْرَؤُونَهُ مَعَهُ، وَقَالَ مُحَمَّدُ لَا يُتَابِعُونَهُ وَلَكِنْ يُؤَمِّنُونَ۔ اور جب امام دعا شروع کر دے، اس کے بعد جو دعا گزری، یعنی ایک دعا جو پیچھے گزری، اس دعا کو چھوڑ کر کے ایک دوسری دعا بھی ہے جس کو دعائے قنوت کہتے ہیں۔ تو دعائے قنوت کے اصل میں دو دعائیں ہیں، ایک کو احناف نے اختیار کیا ہے اور ایک کو شوافع نے۔ تو جو شوافع نے کیا ہے اس کو آگے بیان کر رہے ہیں۔ تو احناف کی دعا کو پڑھنے کے بعد جو پیچھے گزری وہ احناف کی مختار ہے، تو اس کو پڑھنے کے بعد اگر امام آگے آنے والی دعا پڑھنا شروع کر دے تو اس کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ امام ابو یوسف علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ وہ اس کی متابعت کرے، یعنی مقتدی بھی امام کے ساتھ ساتھ پڑھے، اس کی اقتداء کرے، اس کی پیروی کرے، اور امام کے ساتھ ہی دعائے قنوت پڑھے، دوسری دعائے قنوت۔ اور امام محمد علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ وہ اس کی پیروی نہ کرے، یعنی اس کے ساتھ ساتھ وہ دعا نہ پڑھے، لیکن وہ آمین کہے، ٹھیک ہے۔ یعنی مقتدی کے لیے امام ابو یوسف علیہ الرحمہ نے فرمایا ہے کہ اگر پہلی دعا پڑھنے کے بعد امام دوسری دعا بھی شروع کر دے تو امام ابو یوسف نے فرمایا کہ مقتدی بھی امام کے ساتھ وہ دعا پڑھنے لگے، اور امام محمد علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ مقتدی جو ہے اس دعا کو امام کے ساتھ نہ پڑھے لیکن آمین کہے، ٹھیک ہے۔ وَالدُّعَاءُ هُوَ هَذَا، اور جو دعا ہے وہ یہ ہے، اللہم اہدنا بفضلک فیمن ہدیت وعافنا فیمن عافیت وتولنا فیمن تولیت وبارک لنا فیما اعطیت وقنا شر ما قضیت انک تقضی ولا یقضى علیک انہ لا یذل من والیت ولا يعز من عادیت تبارکت ربنا وتعالیت وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ وصحبہ وسلم۔ یہ دوسری دعائے قنوت ہے۔ ترجمہ: اے اللہ ہمیں ہدایت عطا فرما اپنے فضل سے ان میں جن کو تو نے ہدایت عطا فرمائی ہے، یعنی ہمیں ہدایت فرما کر ان میں شامل فرما لے جن کو تو نے ہدایت عطا فرمائی ہے، اور ہمیں بخش دے ان میں جن کو تو نے بخشش عطا فرمائی ہے، بخش کر ہمیں ان میں شامل فرما لے جن کی تو نے بخشش فرمائی ہے، اور ہماری مدد، تولا یا تولا کا معنی ہوتا ہے مدد کرنا، محبت کرنا اور دوست بنانا، ٹھیک ہے۔ تو ہماری مدد فرما ان میں جن کی تو نے مدد فرمائی ہے، ہماری مدد فرما کر ان میں شامل فرما لے جن کی تو نے مدد فرمائی ہے، وبارک لنا فیما اعطیت، اور ہمیں برکت دے اس میں جو تو نے ہمیں عطا کیا ہے، جو کچھ بھی دیا ہے، مال و دولت، اولاد وغیرہ سب کچھ، ان سب میں ہمارے لیے برکت عطا فرما۔ وقنا شر ما قضیت، اور ہمیں اس کی دشواری سے بچا جو تو نے فیصلہ فرمایا ہے، یعنی جو تو نے ہمارے لیے فیصلہ کیا ہے اس میں جو دشواریاں ہیں اس سے ہمیں محفوظ فرما۔ انکا تقضی ولا یقضی علیک، بے شک تو ہی فیصلہ فرماتا ہے اور تجھ پر کوئی فیصلہ نہیں کیا جا سکتا ہے، یعنی تجھ پر کوئی اور شخص تیرے خلاف فیصلہ فرمانے والا نہیں ہے۔ انہ لا یذل من والیت، بے شک وہ شخص ذلیل نہیں ہوتا ہے جو جس کی تو نے مدد فرمائی اور جس کو تو نے دوست رکھا، جس کو تو نے دوست بنایا۔ ولا یعز من عادیت، اور وہ عزت نہیں پاتا ہے جس سے تو نے دشمنی کی، جس کو تو نے دوست نہیں رکھا، جس سے تو نے دشمنی کی۔
तबारकता रब्बना व तआलीता, ऐ हमारे रब बरकत अता फरमा और तू बुलंदो बरतर है। और दुरूद सलाम अल्लाह तबारक व तआला दुरूद सलाम नाजिल फरमाए हमारे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम और उनके आल और उनके अस्हाब पर। वमन लम युहसिनिल क़ुनूता यक़ूलु अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली सलासा मरातिन औ रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसनतन व फ़िल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार औ या रब्बी या रब्बी या रब्बी। और जो शख्स दुआए क़ुनूत अच्छी तरह न पढ़ सके, अच्छा न कर सके, युहसिन अहसन युहसिन ihसान अच्छा करना, यानी जो शख्स दुआए क़ुनूत अच्छी तरह न पढ़ सके तो वो कहे अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली, वो कहे 3 मरतबा। ठीक है, दुआए क़ुनूत पढ़ने की जगह वो 3 मरतबा अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली कहे, या फिर वो कहे रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसनतन व फ़िल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार, ऐ रब हमें दुनिया में और आखिरत में भलाई अता फरमा और हमें दोज़ख के अज़ाब से महफूज फरमा। या फिर कहे या रब्बी या रब्बी या रब्बी। ठीक है, जिस शख्स को दुआए क़ुनूत ना याद हो या जो दुआए क़ुनूत अच्छी तरह ना पढ़ सकता, दुरुस्त तरीके से ना पढ़ सकता हो, तो उसके लिए यह है कि वो ये रब्बना आतिना जो दुआ है इसको ही पढ़ ले, या फिर वो अगर ये भी नहीं पढ़ सकता है तो अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली सलासा मर्रा, ये 3 मरतबा अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली कह ले, या फिर वो या रब्बी या रब्बी या रब्बी ही कह ले 3 मरतबा। ठीक है। व इज़ा क़तदा बिमन यक़नुतु फ़िल फ़ज्र क़ामा मअहु फ़ी क़ुनूतिही साकितन फ़िल अज़हर। ये एक दूसरा मसला है, इसके अंदर क़ुनूत के अंदर एक इख्तिलाफ है। वो ये है कि अभी आपने पीछे एक इबारत पढ़ी कि फ़ज्र के ये इशा के वित्र के अलावा में, ठीक है, वित्र के अलावा में दुआए क़ुनूत ना पढ़े। पीछे एक इबारत गुजरी है कि वित्र के अलावा में दुआए क़ुनूत ना पढ़े। तो ये अहनाफ का मज़हब है कि वित्र के अलावा में कोई दूसरी नमाज में, किसी दूसरी नमाज में दुआए क़ुनूत ना पढ़े। ठीक है, लेकिन इमाम शाफ़िई अलैहिर्रहमा ने फरमाया है कि फ़ज्र की नमाज में भी दुआए क़ुनूत पढ़ना सुन्नत है। ठीक है, फ़ज्र की नमाज में भी दुआए क़ुनूत पढ़ सकता है। तो उसी पर ये एक दूसरा कौल है, उसको बयान कर रहे हैं कि जब कोई शख्स इक्तदा करे ऐसे शख्स की जो फ़ज्र में दुआए क़ुनूत पढ़ रहा हो, तो वो उसके साथ खड़ा हो जाए, उसकी दुआए क़ुनूत में खामोश खड़ा रहे अज़हर कौल के मुताबिक। और ये जो दूसरी दुआ गुजरी कि जो दूसरी दुआए क़ुनूत गुजरी, इसको दुआए क़ुनूत नाज़िला भी कहते हैं। ठीक है, जो क़ुनूत नाज़िला पढ़ी जाती है फ़ज्र की नमाज में ही, रुकू करने के बाद क़ौमा की हालत में ये दुआ पढ़ी जाती है, उस वक्त जब मुसलमानों पर दुश्वारियाँ आ जाती हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है, या फितने ज़्यादा हो जाते हैं, तो ऐसी सूरत में इसको पढ़ना बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। ठीक है, तो इस दुआ को फ़ज्र की हालत में, फ़ज्र की नमाज में पढ़ा जाता है यहाँ। लेकिन ऐसे ही मुतलक़न फ़ज्र की नमाज में दुआए क़ुनूत पढ़ना ये शवाफ़िअ के नज़दीक मसनून है, सुन्नत है। ठीक है, तो अगर कोई शख्स ऐसे शख्स की इक्तिदा कर रहा है जो फ़ज्र में दुआए क़ुनूत पढ़ रहा है, तो उसके लिए हुक्म यह है कि वो खामोश रहे। जब वो दुआए क़ुनूत पढ़े तो मुक़्तदी जो है वो खामोश रहे। वयुरसिलु यदैहि फ़ी जंबैहि, और अपने दोनों हाथों को पहलुओं की तरफ छोड़ दे, यानी दोनों हाथों को ऐसे छोड़े रखे और दुआ को सुने सिर्फ और खामोश खड़ा रहे। वइज़ा नसियल क़ुनूत फ़िल वित्री व तज़क्करहु फ़ी रुकूइ अव रफ़ई मिन्हु ला यक़नुतु। और जब दुआए क़ुनूत वित्र में पढ़ना भूल जाए, वित्र में जब दुआए क़ुनूत भूल जाए और उसे रुकू में याद आए या फिर उठने के बाद याद आए, तो दुआए क़ुनूत न पढ़े। यानी कोई शख्स नमाज पढ़ रहा हो वित्र की और दुआए क़ुनूत पढ़ना भूल जाए, ठीक है, रुकू में चला जाए और रुकू में उसे याद आए कि उसने दुआए क़ुनूत नहीं पढ़ी है, या फिर रुकू से उठने के बाद उसे याद आए कि उसने दुआए क़ुनूत नहीं पढ़ी है, तो उसके लिए दुरुस्त है कि वो दुआए क़ुनूत न पढ़े उसमें। ठीक है, वलौ क़नत बादा रफ़ई रअसिही मिन रुकूइ ला युईदु रुकूअ वयस्जुदु लिस्सहवी लिज़वालिल क़ुनूति अन महल्लिल असली। और अगर
اپنے سر کو اٹھانے کے بعد وہ دعائے قنوت پڑھے، کہ رکوع سے اپنے سر کو اٹھانے کے بعد وہ دعائے قنوت پڑھے، تو پھر رکوع کا اعادہ نہ کرے اور سجدہ سہو کرے، قنوت کو اس کی اصلی جگہ سے زائل کرنے کی وجہ سے۔ یعنی اگر اس نے رکوع کرنے کے بعد اسے یہ یاد آیا کہ اس نے دعائے قنوت ترک کر دیے ہیں، تو اب وہ دوبارہ اور اس نے دوبارہ کھڑے ہو کر کے دعائے قنوت پڑھی، تو اب اس کے لیے حکم یہ ہے کہ دوبارہ وہ رکوع نہ کرے، سیدھے سجدے میں جائے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آخر میں سجدہ سہو کر لے، اور سجدہ سہو کیوں کرے گا؟ اس وجہ سے کہ دعائے قنوت کا جو اصلی محل تھا کہ رکوع کرنے سے پہلے قیام کی حالت میں ہی دعائے قنوت پڑھنا ہے، اس محل سے اس نے اس کو زائل کر دیا ہے، اس وقت اس نے اس دعائے قنوت کو نہیں پڑھی، ٹھیک ہے۔ اس وجہ سے اس پر سجدہ سہو کرنا واجب ہے۔ وَلَوْ رَكَعَ الْإِمَامُ قَبْلَ فَرَاغِ الْمُقْتَدِي مِنْ قِرَاءَةِ الْقُنُوتِ أَوْ قَبْلَ شُرُوعِهِ فِيهِ وَخَافَ فَوْتَ الرُّكُوعِ تَابَعَ إِمَامَهُ، اور اگر امام مقتدی کے دعائے قنوت پڑھنے سے فارغ ہونے سے پہلے ہی رکوع کر لے، یا پھر دعائے قنوت شروع کرنے سے پہلے ہی امام رکوع کرے، اور مقتدی کو رکوع کے فوت ہو جانے کا خوف ہو، تو وہ امام کی اقتداء کرے، امام کی اتباع کرے۔ یعنی اگر کوئی شخص نماز پڑھ رہا ہے، امام کے پیچھے مقتدی نماز پڑھ رہا ہے، مقتدی نے ابھی اپنی دعائے قنوت مکمل نہیں کی تھی کہ امام نے رکوع کر دیا، امام رکوع میں چلا گیا، تو یا پھر حالت ایسی تھی کہ مقتدی نے ابھی دعائے قنوت شروع بھی نہیں کی تھی کہ امام جو ہے وہ رکوع میں چلا گیا، تو اب اس کے لیے حکم یہ ہے کہ اگر اسے خوف ہو کہ امام کے رکوع کو وہ امام کو وہ رکوع میں نہ پا سکے گا، تو اس کے لیے حکم یہی ہے کہ وہ فوراً رکوع میں چلا جائے، ٹھیک ہے۔ مقتدی جو ہے وہ فوراً رکوع میں چلا جائے، اگرچہ اس نے دعائے قنوت نہیں پڑھی ہے ابھی، ٹھیک ہے، لیکن اگر اسے خوف نہ ہو تو اس کے لیے جائز ہے کہ وہ دعائے قنوت مکمل کر لے اپنی، یا پھر کوئی اور دعا جو اس سے چھوٹی ہے جیسے کہ ربنا آتنا ہے، اس کو پڑھ کر کے وہ امام کے ساتھ رکوع میں شامل ہو جائے، اگر اسے رکوع کے فوت ہونے کا خوف نہ ہو تب، اور اگر خوف ہو تو اس کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ امام کے ساتھ فوراً رکوع میں چلا جائے۔ وَلَوْ تَرَكَ الْإِمَامُ الْقُنُوتَ يَأْتِي بِهِ الْمُؤْتَمُّ إِنْ أَمْكَنَهُ مُشَارَكَةُ الْإِمَامِ فِي الرُّكُوعِ وَإِلَّا تَابَعَهُ، اور اگر امام دعائے قنوت کو ترک کر دے تو مقتدی اس کو بجا لائے، یعنی مقتدی دعائے قنوت پڑھ لے، اگر امام کے ساتھ رکوع میں شریک ہونا مقتدی کے لیے ممکن ہو تب، وَإِلَّا تَابَعَهُ، ورنہ وہ امام کی اتباع کرے۔ یعنی مقتدی نماز پڑھ رہا ہے، امام نے دعائے قنوت نہیں پڑھی، ٹھیک ہے، سورہ فاتحہ اور سورت پڑھنے کے فوراً بعد وہ رکوع میں چلا گیا، تو اب مقتدی کے لیے اگر ممکن ہے کہ وہ دعائے قنوت پڑھنے کے بعد امام کو رکوع میں پا لے گا، تو اس کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ دعائے قنوت پڑھے، اس کے بعد وہ رکوع میں جائے، اور اگر اس کے لیے ممکن نہیں ہے تو وہ فوراً رکوع میں چلا جائے۔ وَلَوْ أَدْرَكَ الْإِمَامَ فِي رُكُوعِ الثَّالِثَةِ مِنَ الْوِتْرِ كَانَ مُدْرِكًا لِلْقُنُوتِ فَلَا يَأْتِي بِهِ فِي مَا سَبَقَ بِهِ، اور اگر امام کو مقتدی نے تیسری رکعت میں وتر کی تیسری رکعت میں پایا تو وہ دعائے قنوت کو پانے والا کہلائے گا۔ اگر مقتدی نے امام کو وتر کی تیسری رکعت کے رکوع میں پایا تو وہ مقتدی دعائے قنوت کا پانے والا ہوگا، تو وہ چھوٹی ہوئی رکعتوں میں دعائے قنوت نہ پڑھے، بجا نہ لائے، ٹھیک ہے۔ یعنی کوئی شخص آیا اس حال میں کہ امام جو ہے وتر کی نماز پڑھا رہا تھا، جماعت کے ساتھ نماز ہو رہی تھی وتر کی، اور امام جو تھا وہ تیسری رکعت کے رکوع میں تھا، یعنی دعائے قنوت وہ پڑھ چکا تھا، ٹھیک ہے۔ تو ایسی صورت میں اگر وہ مقتدی امام کی اقتداء کر رہا ہے تو جو اس کی رکعتیں چھوٹی ہے 2 رکعتیں، ان رکعتوں میں وہ دعائے قنوت نہیں پڑھے گا، ٹھیک ہے۔ اس کے لیے دعائے قنوت وہی ہے جو امام نے پڑھ لی ہے۔
وہی اس کے لیے کفایت کرے گی. وَيُوتَرُ بِجَمَاعَةٍ فِي رَمَضَانَ فَقَط، اور صرف رمضان میں جماعت کے ساتھ وطر کی نماز پڑھی جائے. وَصَلَاتُهُ مَعَ الْجَمَاعَةِ فِي رَمَضَانَ أَفْضَلُ مِنْ أَدَائِهِ مُنْفَرِدًا آخِرَ اللَّيْلِ فِي اخْتِيَارِ قاضی خان قَالَ هُوَ الصَّحِيحُ وَصَحَّحَ غَيْرُهُ خِلَافَهُ. اور رمضان میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا اکیلے نماز پڑھنے سے بہتر ہے آخر رات میں، قاضی خان کے اختیار میں، جس کو انہوں نے صحیح کہا ہے، جو انہوں نے کہا کہ یہی صحیح ہے، اور ان کے علاوہ نے اس کے خلاف کو صحیح کہا ہے. یعنی درست قول یہ ہے کہ رمضان میں با جماعت وطر کی نماز پڑھنا افضل ہے اکیلے نماز پڑھنے سے. ٹھیک ہے، اکیلے وطر کی نماز پڑھنے سے افضل ہے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا، اور یہی درست ہے. ٹھیک ہے، اگرچہ اس کے علاوہ بعض لوگوں نے یہ بھی کہا ہے کہ اکیلے پڑھنا افضل ہے، لیکن درست یہی ہے کہ رمضان میں جماعت کے ساتھ پڑھنا زیادہ افضل ہے اکیلے پڑھنے سے.